وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، 20 دن سے زائد ہو گئے آپ حضرات کو سبق پڑھاتے ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ اتنے دن میں آپ کو سبق خوب یاد ہو جانا چاہیے. 20 دن میں سبق تو یاد ہو جانا چاہیے. ایک سبق جو بار بار پڑھایا جا رہا ہے تو وہ یاد کر لیجیے آپ. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کہ تو ہے معاملہ. بار بار امام صاحب پہلی تکبیر کہہ لیتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد پیچھے سے آواز لگتی کہ آگے آئیے آگے آئیے آگے آئیے. یعنی پیچھے والوں کو ابھی یہ توفیق نہیں کہ وہ آگے کی صفحے پوری کر لیں. ہے کتنا بڑا عذاب. اچھا کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے یار میں اب کیا کروں، میں مجبور ہوں. میرے مزاج میں پھر وہ باتیں دیکھ کر کے پھر غصہ آ جاتا ہے کہ وہی بات تو وہی ہے کہ مولانا تم بتاؤ کچھ بھی، مگر ہمیں تو کرنا وہی ہے جو ہمارے من میں. ہم تمہاری تھوڑی مانیں گے، ہمیں تو وہی کرنا ہے. اور ہم کتنے دن کے لیے آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، اس کے بعد تمہیں دیکھیں گے بھی نہیں. یہی تو ہے، نیت یہی رہتی ہے. اور اتنے دن کے لیے ہے تو کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جو پرماننٹ نمازی ہمارے جو پرفیکٹ نمازی 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھنے والے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ لوگ ان کی نمازیں خراب کرنے آ رہے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں میں، کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے یار نماز خراب نہیں ہو رہی. مجھے بتائیے آپ، امام تکبیر کہہ چکا ہے، امام قرات بھی کر رہا ہے، آپ کو پیچھے سے آگے آنے کی توفیق نہیں ہو رہی، وہی کھڑے ہوئے. میں نے اس دن ایک حدیث بھی سنا، ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سنایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی رسول، 20 سال تک ان کی پہلی تکبیر کبھی قضا نہیں ہوئی، کبھی فوت نہیں ہوئی 20 سال تک. اور ماں کی خدمت پہ لگے رہتے. ایک بار قضا ہو گئی، ایک بار فوت ہو گئی، چھوٹ گئی. آپ آئے تو پہلی تکبیر حضور کہہ چکے تھے. اللہ اکبر. اس تکبیر کا اتنا اثر ہوا، نماز نہیں گئی، پہلی رکعت نہیں گئی، پہلا رکوع نہیں گیا، پہلا سجدہ نہیں گیا، صرف پہلی تکبیر اولا جسے کہتے ہیں وہ چھوٹ گئی. تو احساس اتنا ہوا، اتنا روئے. حضور نے فرمایا انس تیری اداؤں سے اللہ کو پیار آیا ہے، اللہ تجھے پیار فرما رہا ہے. اور اس تکبیر کے صدقے اللہ نے تجھے 70 تکبیروں کا ثواب عطا فرما دیا. دیکھیں تو آپ ایک تکبیر چھوٹی، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. سمجھے آپ؟ تو بھائیوں میرے، جو سبق میں پڑھا رہا ہوں، کچھ لوگوں کا یہ رہتا ہو سکتا ہے یہ نظریات یا خیالات اندر ہی اندر آپ کے چلتے ہو کہ یار یہ روزانہ وہی بات بتاتے ہیں، اسی لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی ادھر سے گھیر گھاڑ کے لاتے ہیں، وہی چیزیں پیش کر دیتے ہیں. ایک بتاؤ، ایک سبق اگر آپ کو پڑھایا جائے گا تو جب وہ سبق بار بار آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا تو یاد کیسے ہوگا؟ یہ بتائیے آپ. اگر میں ایک سبق بتا کر کے چھوڑ دوں اور اس کے بعد وہی سبق آپ کو 1 سال کے بعد بتاؤں تو کیا وہ سبق آپ کو یاد رہے گا؟ یاد رہے گا نہیں نا. تو اس لیے آپ وہ سبق پڑھیے جو میں پڑھا رہا ہوں اور اس کو ذہن نشی کر لیجئے، دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے. آپ زندگی کی آخری سانس تک اس سبق کو اپنے دل کی تختی سے نکلنے مت دیجیے، اتنا پختہ، اتنا مضبوط ہو جائے. تو بات چل رہی تھی نماز کی، ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب وہ کیا کریں، زمانہ ایسا بھوت سوار ہے صاحب، فیشن کا دور ہے. کپڑے والے بھی تھیلیوں پہ لکھ دیتے ہیں اپنی پولیتھین پہ، بولے فیشن کے دور میں گارنٹی کی اچھا نہ کریں، جیسا مل جائے ویسا لے جائیں. اچھا وہ بھی لیے چلے آ رہے، وہ تو ٹاٹ اور کٹے نہیں چل رہے، مچھردانی کی نہیں چل رہی، مطلب مچھردانی کی بھی پہن لیتے، چل نہیں پا رہی ہے وہ. سمجھے آپ؟ یہ حال بتا رہا ہوں قوم کا. ہاں میں یہ کسی پر طنز و تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں مسلم معاشرے کا حال کہ نہ ان کی پینٹوں کا جواب، نہ ان کی شرٹوں کا جواب، نہ ان کی ٹوپیوں کا جواب، نہ ان کے بالوں گالوں کا جواب. کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہے کون یہ پتہ ہی کب چل پا رہا ہے. نماز پڑھ رہے تو پورا پچھلا حصہ پورا کھل جا رہا ہے، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں نماز ہو رہی نہیں ہو رہی. آج نکل کے انہیں روزہ بھی ہے، رمضان بھی ہے. اب روزے میں کیا کیا کہتے پھر رہے ہیں، کسی کی مذاق بنا رہے ہیں، کسی کو گالی بک رہے ہیں، فحش کلامی کر رہے ہیں، کسی بچی کو اپنی نظروں سے غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کہ روزے میں کن کن چیزوں کی پابندیاں ہیں، روزہ ہوتا کیسے ہے، نماز میں کون سی چیزوں کی پابندی ہمیں رکھنا چاہیے تو ہماری نماز ہوگی. کون سا حصہ کھل گیا تو نماز ہے، بلکہ اگر سطر عورت کا چوتھائی حصہ کھل گیا
تو نماز تو گئی بلکہ اس نے حرام کام کیا، حرام کام کیا اسے. تم نماز پڑھ کے آئے ہو، حرام کام کر جاؤ. پیچھے دیکھو آپ بچوں کا یہ جب سیٹ ہوتی ہے نا، ذرا سی سیٹ ہے، کرے گی کیا بیچاری؟ وہ بھی کیا کرے گی؟ کتنا چھپائے گی؟ مجھے بتاؤ آپ. پیسہ بہت آ گیا مگر کپڑے چھوٹے ہو گئے. پہلے پیسہ کم تھا، کپڑے بڑے تھے، کرتے لمبے لمبے پہنے جاتے تھے. اب پیسہ بہت ہے، کپڑے چھوٹے چھوٹے اور قیمت زیادہ ہے. ذرا سی بنیان ہے، ذرا سی ستنیا ہے اور لینے جائے گا تو 2-3 ہزار روپے کی بتائے گا، شوق سے لے کے آئے گا. یار یہ بڑی اچھی مارکیٹ میں نکلی، شوق سے لے کر کے آئے گا اسے اور اس کو پہنے گا. اس سے بدن تو چھپے گا ہی نہیں. کیا چھپے گا بدن؟ جائے گا سجدے کے اندر پوری پیٹھ اور یہ آگے نیچے کا حصہ پورا نظر آئے گا. سترے عورت یہ علاوہ نماز کے بھی اگر کھل گیا تو حرام کام کیا ہے. بعض کو گھروں میں نے دیکھا کہ وہ نیکر پہن کے گھوم رہے. معاذ اللہ رب العالمین بتائیے، گھروں میں بچیوں کے سامنے، خواتین کے سامنے نیکر پہن کے اپنے گھروں میں گھومتے ہیں. اور یہ سترے عورت کھول کر کے کھانا کھایا وہ حرام، کمائی کی وہ حرام، چلا وہ حرام، لیٹا وہ حرام. یعنی اس حالت میں جو بھی کام کرے گا وہ حرام ہی حرام ہوگا. سمجھ لو آپ. اب ان بچوں کی کیا نمازیں ہو رہی؟ نہ تو سیکھنا چاہ رہے. اچھا سیکھنے کی جو ہے ان کی وہ کہہ رہے سیکھنے کی وجہ بھی کیا ہے؟ وہی بات ہے نا کہ ہمیں رمضان ہی تک تو آنا ہے، اس کے بعد 1 سال تک مولانا ہمیں ڈھونڈتا رہ جائے گا، ہم کہاں ملیں گے اسے؟ اس کا ہمیں پتہ ہی کہاں چلے گا، کہاں چلے جائیں گے وہ. 1 سال کی بات ہے، 1 سال تک. اس کے بعد دوسری سال دیکھیں گے، دوسری سال بھی ایسی کریں گے. تو نہ تو نوجوانوں کو سیکھنے کی توفیق ہے بچوں کو کہ ہم لاؤ کچھ چیز سیکھ لیں، کچھ سبق پڑھ لیں، اپنی نمازیں درست کر لیں. بھئی نماز کے فضائل تو بے شمار فضائل ہیں. حضور نے حدیث پاک میں احادیث مبارکہ بے شمار احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی جو ہے فضیلت کے تعلق سے حضور نے بیان فرمائی ہے. مگر فضیلت اور فائدہ تبھی تو ملے گا آپ کو جب آپ اس کام کو صحیح کر لیں گے. یہ بتائیے سجدے میں گئے آپ کو پتہ ہی نہیں پیر کی کون سی انگلی لگنا چاہیے، کبھی اٹھائے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر کو پھینک رہے ہیں، کبھی ادھر کو پھینک رہے ہیں. بعض بچے تو ہمارے ہیں کسی کے برابر میں اگر کھڑے ہو جائیں ایسے کر کے ان کو پتہ ہی نہیں ہاتھ بندھے ہوگا ہے. بعض ایسے کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، پتہ ہی نہیں انہیں. جو دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں صاحب، چینل پہ تو چینل پہ دیکھا تھا ایسے بنے ہوئے تھے ایسے. ابے تجھے پتہ نہیں اسلامی تو ہے کون؟ تو اپنے آپ کو سنی کہلا رہا، سنی الحمدللہ. تو سنی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حضور کے غلام کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بزرگوں نے ہمیں کیا طریقہ بتایا، کیا سبق پڑھایا؟ ہم نے اس سے کچھ سبق لیا کہ ہمارے ہاتھ کہاں بننا چاہیے؟ یہ طریقہ ہے؟ بتاؤ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بعض ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، طریقہ پتہ ہی نہیں ہے. سب سے اچھا طریقہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. کون امام اعظم؟ اللہ اکبر. یہ ہمارے مسلک کے امام ہیں. کون ہے ہمارے مسلک کے؟ انہی کے مسلک کو آسانی کے ساتھ پہنچانے والی ذات سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ مسلک امام اعظم ہی کا ہے، کوئی نیا مسلک نہیں ہے. اگر کسی کی ذہن میں یہ بات ہو کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک کون سا ہے، مسلک امام اعظم ہی ہے. مگر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچا کر ہماری بڑی رہنمائی فرمائی، آسانی سے پہنچا دیا. ورنہ عربی اردو تو پڑھنا جانتے نہیں تو عربی کی کتابیں کیا پڑھ لیں گے؟ فارسی کی عبارتیں ہمیں کیا پتا ہے؟ وہ تو اردو میں اعلیٰ حضرت ترجمہ کر کر کے امام اعظم کے مسلک کو، ان کو طریقے کو ہم تک پہنچا دیا تو آسانی سے ہم اس کو ادا کر لیتے. کیا طریقہ ہے؟ ناف کے نیچے. کہاں پر ناف ہے نا، یہ اس کو چنڈی کہتے ہیں اپنی زبان میں ہم. تو ناف کے نیچے کس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے اور کہاں لے جائیں گے؟ کانوں تک. یہ انگلیاں نہ پھیلی رہیں گی نہ نیچی رہیں گی، بلکہ اپنے جو ہے بیچ والے درجے پر رہیں گی. اس طریقے سے کعبے کی طرف رخ رہے گا اور کانوں تک جائیں گی. کانوں تک یہاں اللہ اکبر، یہ کانوں کی لو چھوئیں گی. اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں جب حدیث میں ذکر آیا کہ انگلیاں اس طریقے سے کعبے کی طرف رہنا چاہیے، بولے کانوں پہ لگیں گی تو کہاں آئیں گی؟ سمجھے آپ؟ تو یہ اہل حدیث کا طریقہ، یہاں کانوں تک. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. اس کا ہے اہل سنت کا، سنیوں کا طریقہ کیا ہے؟ کانوں کی لو کو دونوں انگوٹھے چھوئے گی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے. کہاں باندھیں گے؟ اب یہ بتاؤ اس میں ادب زیادہ ہے یا اس میں ادب ہے؟ ادب کس میں زیادہ ہے بھائی؟ ناف کے نیچے ادب زیادہ ہے نا. تو جس میں ادب زیادہ ہو وہی تو کام کریں گے. سبحان اللہ ہے.
عربی کا ایک مقولہ ہے الامر فوق الادب، سمجھے آپ؟ ادب بڑی چیز ہے اور ادب ہی تو اللہ کو بہت پسند ہے، اداؤں سے تو اللہ پیار کرتا ہے۔ جب ادائیں پیاری ہوں گی تو عمل بھی پیارا ہوگا، عمل پیارا ہوگا تو اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ تو ہمیں کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے۔ کہاں باندھنا ہے؟ اب باندھنا کیسے؟ سمجھے آپ؟ یہ 3 انگلیاں جو ہے یہ ہماری ہتھیلی پر رہیں گی۔ کہاں رہیں گی؟ یہ 3 انگلیاں کہاں رہیں گی؟ ہتھیلی پر، کلائی پر یہ۔ اور اس کے بعد ایک انگلی جو نیچے کی چنگلیا جسے کہتے ہیں، انگوٹھا رہے گا یہ دائیں بائیں رہے گا، انگوٹھا اوپر چنگلیا نیچے، یہ طریقہ ہے۔ اور ناف کے نیچے آپ اس طریقے کی نماز ایک بہترین ایکسرسائز بھی ہے۔ ہاں یہ یوگا ہے، بہت اچھی یوگا، میں اسلام نے وہ طریقے بتا دیے، سبحان اللہ۔ اگر اس کے طریقے پر پڑھو گے تو جسمانی کوئی تکلیف سامنے آئے گی نہیں، اس کو اس کے طریقے پر پڑھو آپ ہے۔ اور بعض بات ایسے ہی ہمارے رکوع میں جا رہے ہیں تو اونٹ کی طرح گردنیں اٹھی ہوئی، بعض ایسے کتوں کی جگہ جھکی ہوئی، یہ طریقے غلط ہیں۔ نہ اونٹ کی طرف گردن اٹھنا چاہیے اور نہ کتے کی طرح جھکنا چاہیے، سیدھا رکھنا پلین۔ جب پلین ہو جاتا ہے نا اور جب وہ اپنی اونچائی پر پہنچ جاتا ہے جو اونچائی اس کو چاہیے تو بالکل پلین ہوتا ہے۔ پلین اسی لیے پلین کہتے ہیں اسے۔ پلین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سادہ، بالکل پلین، سمجھا؟ کوئی گڈھا نہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں، بلکہ پلین ایسے چلتا ہو۔ تو رکوع میں ہمیں بالکل پلین رہنا ہے۔ اگر پانی کا ایک گلاس بھی بھر کے رکھ دیا جائے تو پانی کے گلاس میں سے ایک قطرہ بھی چھلکنا نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے رکوع کا طریقہ ہونا چاہیے، سمجھا؟ بہت زیادہ جھک گئے، بہت زیادہ اٹھ گئے تو یہ تمام طریقے جو ہے یہ سنیوں کی نماز کے نہیں ہے، سمجھا؟ اور حالات کیونکہ ایسا ہے، حالات کے مد نظر جو ہے بہت سی مسجدوں میں نوجوان ایسے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب وغیرہ پہ چینل دیکھ کر یا خرافاتی مولویوں کو دیکھ کر کے بدعقیدہ، بے ایمان، بزرگوں کے گستاخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے انکار کرنے والے مولوی، فاسق، مولد، مرتد، کافر، ایسے لوگ آ رہے اپنے آپ کو بہت بڑا محدث بتا رہے، بہت بڑا مولوی، حدیثیں بتا رہے، اور نوجوان کہہ رہا بڑی اچھی حدیث ہے۔ ایک مردود ہے جس کا نام طارق جمیل ہے، اس کو لوگ بڑا فالو کر رہے، بہت فالو کرتے، ہمارے جوان بہت فالو کر رہے۔ ابھی وہ ہے کون یہ تو دیکھو، وہ مردود الشہادہ ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کو مت دیکھو۔ اگر دیکھنا ہی ہے تو کسی ایمان والے مولوی کو دیکھو، سبحان اللہ۔ جب ایمان والا مولوی ہوگا تبھی تو آپ کو ایمان کی بات بتائے گا۔ پاکستان کے بہت سے ایسے مولوی ہیں، کیا پاکستان میں کیا سنی مولوی نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے سنی مولوی ہیں، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے بڑے بڑے ترجمان ہیں پاکستان میں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مگر نہ طارق مسعود کو دیکھے گا، جمیل کو دیکھے گا، ان خرافاتیوں کو دیکھ کر کے جو ہے ایک وہ مر گیا، مردود الشہادہ جہنم میں چلا گیا، ڈاکٹر اسرار بیگ تھا اس کا نام، وہ چلا گیا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مولوی کہتا تھا، کچھ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ ابھی بچے کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ نئی نسل ہماری برباد ہو رہی ہے۔ یہ اب جب کوئی بتانے والا نہیں تو برباد تو ہوگی، سمجھا؟ اور اس کے بعد پڑھے لکھے تو ہے نہیں، مگر مولوی کی مانیں گے نہیں، بولے نہیں طریقہ یہی صحیح ہے، ہم نے دیکھ لیا، بہت بڑے مولوی صاحب نے بتایا تھا، بڑے مولوی ہے، بڑا چینل ان کا، مولوی بڑا اور چھوٹا نہیں چاہیے۔ میں بہت دن پہلے میں نے اپنی تقریروں میں کہا تھا، آج پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ لوگوں کے نظریات یہ رہتے ہیں، بولے کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بریلوی منع کرتے ہیں، تو بریلوی کوئی الگ مسلک ہو رہی ہے جو بریلوی منع کرتے ہیں؟ ہمیں کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ہر عاشق رسول منع کر دے گا؟ جو عاشق رسول ہوگا حضور سے محبت کرنے والا، اس لیے کہ امام کعبے کا تھوڑی، مدینے کا نہیں۔ امام یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں کعبے کا یا مدینے کا ہے، ہماری مسجد کا امام ہے، گلی کی مسجد کا امام ہے، امام کو یہ دیکھنا ہے یہ حضور کا غلام ہے کہ نہیں ہے، دیکھنا تو یہ ہے ہمیں۔ اگر امام درست ہے تبھی تو نماز درست ہوگی، وہ درست ہی نہیں ہے تو اس کی نماز کیا درست ہوگی؟ مجھے بتائیے آپ۔ وہ حضور کی بارگاہ میں امامت تو کر رہا ہے مگر حضور کا غلام نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں مسجد حرام میں امام تو ہے مگر وہ امام نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کا غلام نہیں ہے۔ اگر تمہاری مسجد کا امام ہے اور غلام رسول ہے صحیح معنی میں، وہی تمہارا امام ہے، اسی کے پیچھے نماز ہوگی، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ نہیں کہ ہم بڑی جگہ دیکھ کر کے رک جائیں۔ بریلویوں کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ بریلوی ہم فخر سے کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمیں حضور کی صحیح محبت مل گئی، حضور کا صحیح عشق مل گیا، ورنہ میاں پتہ نہیں ہمارا بھی کیا حال ہوتا۔ ہمارے ایمان و عقیدے کا سفینہ نہ جانے کہاں جا کر کے ڈوبتا، کوئی تیرانے والا نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے رہنمائی پیشوائی فرما کر ہمارے عقیدے اور ایمان کے سفینے کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ آیا محفوظ ہے ایمان تو یہ اعلیٰ حضرت کی بدولت محفوظ ہے۔ کہتے ہیں اوروں نے خدمت کی نہیں کی، خدمت اپنی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن جس دور میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے سب سے بڑا فتنہ تھا وہ تھا غدار رسول، عدو نبی کا فتنہ تھا۔
इनकी पहचान करना बड़ी मुश्किल थी, आला हज़रत ने पहचान बताई है। तो आप सही माना में ईमान वाले तभी होंगे जब हुजूर से सच्ची मोहब्बत होगी, और जो हुजूर का सच्चा गुलाम आशिक होगा वो कभी नमाजों को छोड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वही तो हुजूर की गुलामी है। सुभान अल्लाह। ये तुम अपने आप को जो बदनाम कराते हो, ये हमारी आपकी कमी है। बोले सुन्नी मुसलमान भी कह रहे, नियाज भी दिलाते, गौसे आजम का नारा भी लगा रहे हो, नमाज भी नहीं पढ़ते। तुम्हारी नमाज न पढ़ना तुम पर इल्जाम तराशी हो रही है। काश तुम नमाज पढ़ने लगो, नमाजी हो जाओ, अच्छे नमाजी। उनकी नमाजें थोड़ी है, उनकी क्या नमाजें मुझे बताओ। 1 मीटर तक पैर फैले हुए, दूसरे को खड़े होने का मौका कब दे दिया है कि नहीं? बोले वीडियो में देखते हो ये पैरों का ये हाल है, ऐसे खड़े हुए, ऐसे लगा जैसे अल्लाह से जंग करने आए। और आप देखो वीडियो में कितनी वीडियो आ रही है, ऐसे खड़े हुए हैं। और एक तरीका ये है अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम का, ये कितना अच्छा तरीका है। सुभान अल्लाह है। ये अल्लाह से मांगने का तरीका है। दुनिया में किसी के पास जाओगे आप तो अदब से ही तो मांगोगे। किसी बड़े अफसर के पास जाओगे, ये बताओ, सलूट करता हुआ जाता है, सलाम करता हुआ, कैप लगा हुआ होता है, कैप तो भी जरूरी थोड़ी है। अबे जरूरी नहीं तो इससे भी उतरवा देता पुलिस वाले से। थानेदार के सामने जा रहा है, थानेदार के सामने जा रहा है तो इससे क्यों नहीं कह दिया थानेदार ने टोपी जरूरी नहीं? नहीं, ऑफिस का रूल है, रूल है ये। बड़े अफसर के सामने जाओगे टोपी कैप लगा के जाओगे, ये अदब है, वरना तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, तुम्हारी नौकरी छीन ली जाएगी। इस वजह से तुमने अपने अफसर का अदब नहीं किया। वो तमाम अफसरों का अफसर है, तमाम मालिक, बड़ा मालिक है वो, आकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन है। हमारा खालिक व मालिक माबूद हकीकी है, जिसको रब्बुल आलमीन कहते हैं। जब उसकी बारगाह में आए तो कितने अदब के साथ हमें आना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो अल्लाह हम सबको अदब की तौफीक अता फरमाए है। हमें आपको नमाज सीखना है, और जब तक हम नमाज सीखेंगे नहीं आएगी कैसे? कोई दुनिया का कोई काम बगैर सीखे आ जाता? ये आ जाता? मुझे बताओ। आज गया कल से पैसे मिलना शुरू हो जाए, कहीं पे हो रहा? कहीं आज गया कल से पैसे मिलना शुरू है कहीं पे? ऐसा कोई तरीका मुझे बताओ। आप पहले जाएगा, सीखेगा, अगर किसी पढ़े लिखे ऑफिस में भी जाएगा तो पहले रजिस्टर लेकर के उसको चेक करेगा पिछला तरीका क्या है, चेक करेगा नहीं करेगा? जब उसको महारत होती जाएगी वैसी तनख्वाह बढ़ती चली जाएगी, है कि नहीं है? जिस तरीके से अल्लाह के घर में आता रहेगा, अच्छी नमाजें पढ़ता चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा, अल्लाह की बारगाह में उतना ही करीब होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह है। गले के बटन लोग नहीं लगाते, शायद भाई देखिए इशारा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। कितने लोग नहीं लगाते हैं गले के बटन है? ये गले खुले रहते हैं, सीने खुले रहते हैं, और वुजू का पानी यहाँ तक टपक गया, ये कपड़े सब भीगे हुए है, पता ही नहीं उसको। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब आए नमाज पढ़ने खड़े हुए, नमाज में टिंग 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 बोल रही है, बोल रही है। अब नमाज हो रही है, तवज्जो तो उधर चली गई, चली गई कि नहीं चली गई? बोलो आप, तवज्जो चली गई। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सजदे में थे, सुभान अल्लाह, आहा क्या सजदे हमें मिल रहे हैं, हमें तो ऐसे सजदे मिले हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सजदे में है, सिमर आया और सवाल हुआ, सवाल होने के बाद उसने खंजर से आपकी गर्दन उतार दी है। अल्लाह अकबर। कुरान ये बता रहा हमें, अल्लाह अकबर, कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में ऐसे महब हो जाते हैं, उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए तब भी उन्हें पता नहीं लगेगा कि हमारे जिस्म के टुकड़े अलग हो गए, पता नहीं लगता नमाज में। मगर यहाँ तो एक मच्छर का भी पता लग जाता है, एक मक्खी का भी पता लग रहा है। यार नमाजें नहीं है क्या यार, ये खेल हो रहा है, ये खिलवाड़ हो रहा भाई मेरे। ये खानापुरी फिर मैं कह रहा हूँ, फॉर्मेलिटी तो खानापुरी, हमें नमाज के लिए मस्जिद में जाना, रमजान है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे लोग देखेंगे क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा ताना देंगे, 1-2 वक्त देंगे, थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाएंगे। मगर जिस रब की इबादत करने के लिए जा रहे हो, अगर वो नाराज हो गया तो ठिकाना कहाँ होगा? ये तो देखो, हमें तो उसकी फिक्र करना चाहिए कि हमारा रब हमसे प्यार करे, उसके महबूब हमसे प्यार करे। वो खुदारा नमाज को अपनी दुरुस्त करिए, तरीके सीखिए, आइए। आपका इमाम नहीं बताता है, हमारे पास आइए, कोई और नहीं बताता है, दूसरे के पास जाइए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जो किताब मैंने आपके सामने बताया था कि ये मोमिन की नमाज, हजरत अल्लामा, ये खलीफा मुफ्ती आजम है, सुभान अल्लाह, मुफ्ती आजम के खलीफा हैं और बहुत बड़े मुफ्ती है ये, अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब, राम जिला गुजरात के रहने वाले हैं। और एक बड़े मुफ्ती होने के साथ साथ एक बहुत बड़े ताजिर भी है, इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री चलती है। ये लाखों लाख रुपए ज़कात के निकालते हैं, बोरों में पैसे लेके बैठते हैं, इतने बड़े बड़े रजिस्टर है आपके पास जब ये ज़कात देते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे मौलवी होना चाहिए, सुभान अल्लाह। ये मुफ्ती आलम के खलीफा हैं, सुभान अल्लाह। ऐसे बड़े मनाजिर हैं, कितने मनाजिर उन्होंने जीते, मैदान जीत लिए, और कितने काफिरों को उन्होंने ईमान वाला बना दिया, सुभान अल्लाह। ये वो है, इन्होंने किताब लिखी मोमिन की नमाज, बड़ी मुस्तनद किताब है ये नमाज के मौजू पर। किताबें तो आपको और भी मिल जाएंगी मार्केट में, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हिंदी में भी मिल जाएगी।
اس کتاب کا آپ مطالعہ کرو, آپ کو بڑا فائدہ ملے گا. آپ کی نماز میں جو غلطیاں وہ جلدی دور ہو جائیں گی اور نماز آپ کی اچھی ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنی میں ہمیں عبادتیں, ریاضتیں اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. کچھ ہمارے بچے مسجد میں آرام کرتے ہیں, آرام کرنا چاہیے, آرام کے لیے آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لیکن وہ بچے جو بے توجہی سے جہاں آرام کر رہے ہیں وہ پنکھا کھلا ہوا چھوڑ جاتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم آرام کر رہے ہیں, پنکھا کھلا ہوا ہے, ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں اوپر جاتا ہوں تب بھی میں نے دیکھا پنکھے کھلے ہوئے رہتے ہیں, اور وہ اٹھ کے جاتے ہیں تو پنکھا بند نہیں کرتے. ان بچوں سے میں کہوں گا آپ آرام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جو پنکھا آپ کے اوپر چل رہا ہے توجہ سے بند کر کے جائیے. دوسرا یہ, آرام کے دوران کل بھی میں نے دیکھا کچھ بچے مسجد میں چکلت کر رہے ہیں. بچوں کا مطلب ہے جوان بچے نہیں, جوان کم سے کم کچھ نہیں 18-20 سال کے نوجوان یہاں بیٹھ کر کے چکلت کرے. اتنی زور سے آواز ہو رہی تھی, میں یہاں تلاوت کر رہا تھا, جی میں تو آیا جا کر کے کہوں کچھ, لیکن پھر برداشت کر گیا, چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے آئے چلے جائیں گے. پھر بھی پنکھا کھلا ہوا چھوڑ گئے. تو بچوں سے کہوں گا کہ آرام کریے, آپ کچھ پڑھیے مسجد پہ بیٹھ کر, لیکن چکلت کی بالکل اجازت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جب موڈ خراب ہو جاتا ہے نا, غصہ آتا ہے, تو میں چھوڑتا کسی کو نہیں. یہ سب کو میرا مزاج معلوم, کیونکہ میں اللہ جل شانہ شان بڑی ہے سبحان اللہ, اگر خوف کسی کا ہونا چاہیے تو اللہ ہی کا ہونا چاہیے. سمجھے آپ؟ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو غلطی پر اس کو